الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة ونرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. کل سے انشاءاللہ ہم پھر اپنی اسی طریقے پہ آ جائیں گے 4 کے بعد، کہ 4 رکعت کے بعد آدھا پارہ اور انشاءاللہ 4 رکعت کے بعد آدھا پارہ، کیونکہ اب آگے جا کے اعتکاف بھی انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، تو کوشش ہوگی کہ اور اچھے طریقے سے خلاصے کو بیان کیا جائے. رکوع نمبر 3 میں اب 19ویں پارہ میں سورہ فرقان، سورہ شعراء اور سورہ نمل کے 7 رکوع شامل ہیں، جس میں سے اس کے اندر سورہ نمل کے 4 رکوع ہیں. رکوع نمبر 3 پہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ. اس رکوع میں مخالفین حق کے اعتراضات نقل ہوئے کہ اللہ فرشتے بھیج کر ہم پر براہ راست وحی نازل کیوں نہیں کرتا، کہ خود سامنے آ کر کیوں نہیں بتاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. جس طریقے سے پہلے بھی ساری باتیں بیان ہو چکی ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تھے اور انسانوں کے لیے ہی آتے ہیں. اگر فرشتے ہوتے تو اس دنیا میں اللہ پھر فرشتوں کو بھیجتا. رکوع نمبر 4 پہ فرمایا کہ اکثریت کا معبود اللہ نہیں اپنا نفس ہے. اس رکوع میں کئی قوموں کے عبرتناک واقعوں کا انجام آیا ہے کہ ان قوموں میں آل فرعون، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط علیہم السلام شامل تھے، کہ بدقسمتی سے مجرم قوموں میں اللہ کے بجائے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا بیٹھے. جس طریقے سے آج یہ سب چیزیں ہمارے اندر عام ہو چکی ہیں. جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان سب کے جو عذاب کا سبب بنا آنے کا اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب کیا تھا کہ انہوں نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا تھا. قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو ایمان لے کر تو آتے ہیں لیکن کیا اپنے نفس کو معبود بنا لیتے ہیں. رکوع نمبر 5 میں فرمایا کہ جہاد بالقرآن کا حکم کا آیا کہ اللہ کی کئی نعمتوں کا تذکرہ ہوا. اس کے بعد فرمایا کہ بدقسمتی سے انسانوں کی اکثریت بڑی ہی احسان فراموش ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ کفار کے خلاف قرآن حکیم کے ذریعے جہاد کریں. جہاد بالقرآن یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے لوگوں پر حق کو واضح کریں. جہاد بالقرآن سے مراد یہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو حق بتائیں کہ حق ہے کیا چیز، ان سب کے سامنے واضح کر دیں اور اتمام حجت قائم کر دیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی زندگی کے پورے 23 برس جہاد میں گزار دیے. 23 سال آپ کی زندگی جہاد میں گزری. ان میں سے 15 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جہاد بالقرآن کیا اور دعوت کے ذریعے سے منظم اور تربیت یافتہ ساتھیوں کی ایک جماعت تیار کی. آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کی بڑی محنت سے تربیت کری تھی کہ کس طریقے سے صحابہ کرام پھر آگے جا کے نمونہ بنے دوسرے لوگوں کے لیے. فرمائے کہ بقیہ 8 برس آپ علیہ السلام نے جہاد بالقرآن بھی جاری رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ منظم جماعت کے ساتھ عسکری جہاد کرا. فزیکلی جہاد پھر میدان میں اتر کر آ گئے کہ قرآن کے ساتھ بھی اور اپنی مال، اولاد، بیوی، بچے اور سب سے بڑی چیز اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرا. رکوع نمبر 6 پہ فرمایا کہ اللہ کے محبوب بندوں کی صفات کیا ہوتی ہے. سورہ فرقان میں ابھی آخری رکوع ہے تو اس میں صفات بیان کی ہے کہ عباد الرحمن ہوتے کون ہیں اصل میں، کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ ہوتے کون ہیں. فرمایا کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. الذین یمشون فی الارض، کہ اس طریقے سے چلتے ہیں بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ پتہ چلے یہ رب رحمان کے بندے ہیں. دوسرے نمبر پہ تبلیغ اسی وقت کرتے ہیں جب کوئی شخص بات سننے کی کیفیت میں ہو. یہ نہیں کہ بازار میں چلنے کہ آپ نے تبلیغ کرنی شروع کر دی، کوئی موقع محل دیکھا نہیں تبلیغ کرنی شروع کر دی. نہیں، ہر چیز کی کیفیات ہوتی ہیں، تبلیغ کا بھی وقت ہوتا ہے. جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، صحابہ کرام کو دیکھا آپ علیہ السلام بڑے خوش ہیں. مدینہ کا واقعہ ہے، آپ علیہ السلام نے کسی گھر گئے صحابی کے، وہاں پہ کھانا کھایا جا کے، کھانے پینا کر لیا، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر یقیناً تم سے ان نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العزت سوال کریں گے. کہ پہلے اچھے طریقے سے سب چیزیں کر لیں
دعوت کا اہتمام ختم ہو گیا. پھر آخری میں کیا فرمایا کہ اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت سوال کرنے والے ہیں. یہ ہم خوشی کے لمحات میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے بارے میں یقیناً یقیناً سوال ہوگا اللہ رب العزت کے ہاں. فرمایا کہ طویل قیام و سجود کے ساتھ نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں, مال خرچ کرتے ہیں, میانہ روی سے کام لیتے ہیں. مال خرچ کرتے ہوئے یہ نہیں کہ بالکل کھلا ہاتھ کر دیا یا بالکل تنگ کر دیا, کیونکہ یہاں پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ مبذرین کون ہوتے ہیں, فضول خرچی والے کرنے والے کون ہوتے ہیں. آپ کو بتایا تھا نا فضول خرچی کرنے والے کون ہوتے ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. جو فضول خرچیاں کرتے رہتے ہیں وہ کون ہے, شیطان کے بھائی ہیں. اور جو بالکل ہی تنگ کر لیتے ہیں اپنے ہاتھ, کنجوسی کرنے لگتے ہیں, تو اس چیز سے بھی منع فرمایا. فرمایا ایسی محفل میں نہیں بیٹھتے جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہو, بے مقصد کاموں سے دور رہتے ہیں, جس کا کل بیان ہوا ہے. جب قرآن سنایا جائے تو عمل کی نیت سے سنتے ہیں, شرک, قتل ناحق اور زنا جیسے بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں. جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا کرتے ہیں, اپنی بیویوں اور اولاد کے لیے نیکیوں اور تقوی کی دعا کرتے ہیں. ان خوش نصیبوں کو اللہ رب العزت نے جنت کے اعلیٰ مقام پہ فائز کر دیا ہے. فرمایا سورۃ الشعراء, مشرکین مکہ پر اتمام حجت کیا ہوئی. اس میں اللہ کی قدرتیں بیان کرنے کے بعد 8 بار یہ الفاظ کہے گئے, ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. یقیناً اس میں ہے نشانی اور ان کی اکثریت ایمان لانے والے نہیں ہیں, اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب زبردست ہے, رحم کرنے والا ہے. مراد یہ ہے کہ جو اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو اللہ بہت زبردست ہے, یعنی فوراً عذاب دے سکتا ہے, لیکن وہ رحم کرنے والا بھی ہے, لہٰذا اس کے عذاب سے پہلے اصلاح کر لی جائے. اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. رکوع نمبر 1 پہ فرمائے کہ مشرکین مکہ کی مجرمانہ روش کیا تھی. اس رکوع میں فرمائے کہ وہ اللہ کی کئی نشانیاں دیکھ چکے تھے لیکن پھر بھی ایمان نہیں لا رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے کہا گیا کہ اگر اللہ چاہے تو ایسا معجزہ دکھا دے کہ وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں, لیکن اللہ ایسا نہیں کریں گے. اللہ کو تو مخلص لوگ چاہیے. معجزہ آئے گا تو ظاہر سی بات ہے ہر کوئی ایمان لے کر آ جائے گا, پھر تو پتہ ہی چل جائے گا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حق نبی ہیں, آخری نبی ہیں. تو ایسے ایمان لانے کا فائدہ کیا. رکوع نمبر 2 پہ فرمائے کہ حقیقی رب کون ہے. اب اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان کا واقعہ تھا کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی اللہ کی اور بتایا. پورا تفصیل سے واقعہ موجود ہے پہلے پارے کے اندر ہی, کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو اس کو زندہ کر بندے کو. فرعون دوسرا کوئی چیز لے کر آ گیا. جب موسیٰ علیہ السلام سے ساری بات ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے, تو مغرب سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر, وہ چپ ہو گیا اس بات پہ, بس اب ذلیل اور رسوا ہو گیا, کیونکہ اس کے پاس جواب ہی نہیں تھا, کیونکہ یہ کام صرف اور صرف کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو دھمکیاں دینی شروع کر دی اس نے. رکوع نمبر 3 پہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ. یہ بھی ہم سن کے آ چکے ہیں پیچھے رکوع میں. رکوع نمبر 4 پہ کہ اللہ پر توکل کی اعلیٰ مثال کیا ہے. اس میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے. جو یہ واقعہ بیان ہوا تھا کس طریقے سے آپ گئے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام کا دائرہ تنگ کر دیا فرعون نے اور حکم دے دیا کہ ان کو پس پکڑو اور مارو, ان کو اور ان کی جو ساتھی ہیں ہماری جو ان کی قوم والے, ان کو پکڑ کے مارو جو اس پر ایمان لے کر آ گئے موسیٰ پر. اب سمندر کی طرف پہنچے, اب سب گھبرا گئے کہ کس طریقے سے اس کو پار کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا جو آپ کا معجزہ تھا. اس میں کیا ہوا کہ ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر توکل کی اعلیٰ مثال قائم فرمائی. انہوں نے اطمینان سے فرمایا ان ربی سیہدین, کہ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور راستہ نکالے گا. کہ توکل تو یہ ہوتا ہے اللہ رب العزت پر کہ اسباب نہیں ہے تب توکل کی جائے. اگر جیب میں پیسے ہیں تو یہ توکل نہیں ہے. تو اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ میرا توکل کس چیز پر ہے, پیسوں پر ہے. جیب پہ پیسے نہیں ہوں, جیبیں خالی ہوں, تب اللہ پر توکل کرنا چاہیے کہ وہی رب دینے والی ذات ہے, اس کے علاوہ کوئی رب نہیں دیتا. فرمائے کہ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر عصا مارا اور سمندر پھٹ گیا, جس سے ان کی قوم پار ہو گئی. فرعون پیچھے بھاگتے ہوئے آ رہا تھا, اس نے دیکھا جیسے ہی وہاں پہ پہنچا سمندر مل گیا اور اللہ رب العزت نے فرعون کو غرق کر دیا.
رکوع نمبر 5 فرمایا کہ ذکر معرفت ربانی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی، کہ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ انہوں نے اپنے والد اور قوم سے فرمایا کہ معبود حقیقی اللہ کے سوا دیگر معبود میرے خیر خواہ نہیں بلکہ دشمن ہیں، اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے سیدھے راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، یہ مشہور دعائیں نا ہم جو سنتے رہتے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دینے والا ہے، اس کے علاوہ کون شفا دینے والا ہے؟ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ رکوع نمبر 6 پہ فرمایا کہ اہمیت پیشے کی نہیں کردار کی ہے۔ اب اس رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہوا ہے کہ ان کی قوم والوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام کی کہ جو بڑے بڑے لوگ تھے کہنے لگے تمہارے اوپر تو صرف چھوٹے چھوٹے لوگ ایمان لا رہے ہیں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، معاشرے کے اندر کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں لوگوں کی نہیں، ان کے کردار کی اہمیت ہوتی ہے، ان کے دلوں کی اہمیت ہوتی ہے، جس طریقے سے پیچھے حدیث میں نے بیان کری تھی کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، کہ اللہ رب العزت جو ہیں بے شک انسان کی صورتوں کو، ان کے مال و دولت کو نہیں دیکھتے ہیں، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ رب العزت کو دیکھنے والے ہیں بندے کے دل کو اور اس کے اعمالوں کو۔ رکوع نمبر 7 میں فرمائیں کہ قوم عاد کی ہٹ ڈرمی کیا تھی، کہ کس طریقے سے بھی واقعہ ہم بیان کے پیچھے سن کے آ چکے ہیں کہ قوم عاد نے بھی کس طریقے سے اپنے نبی پر ایمان لے کے نہیں آئے، تو اللہ رب العزت نے بھی ان کو عذاب سے دوچار فرما دیا۔ رکوع نمبر 8 پہ فرمایا کہ قوم سمود کا تکبر، کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو اپنی اطاعت اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین کری، اللہ کی نشانی آ گئی، اونٹنی بھی آ گئی، لیکن انہوں نے کیا کرا، اس اونٹنی کو قتل کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو عذاب سے دوچار کر دیا، اس دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی۔ رکوع نمبر 9 پہ فرمایا کہ قوم لوط علیہ السلام کی بے حیائی۔ اب آپ دیکھیں کس طریقے سے واقعات پہ واقعات یہ پیچھے ریوائز ہوتے جا رہے ہیں، ریویژن کرایا جا رہا ہے بار 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 بار۔ کیا وجہ ہے؟ تاکہ بھئی یہ جو قرآن ہے نا ہدایت کے لیے آیا ہے، تو اللہ رب العزت کا ان واقعات کو بار بار بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان سنبھل جائے، سدھر جائے، توبہ طائب ہو جائے میرے سامنے میرا بندہ، کہ بار بار جو میں ان تمام پچھلی جو قومیں گزری ان کا میں ذکر کرتا ہوں، صرف اور صرف وجہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ میں نہیں چاہتا کہ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ہو۔ تو ہمارے لیے بھئی یہ حجت ہے، یہ عبرت ہے ہمارے لیے، جتنے بھی واقعات گزرے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، یہ سب ہمارے لیے عبرت ہے، اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ فرمایا رکوع نمبر 10 پہ ناپ تول میں کمی کی صاحب، یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آ گیا، کس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کو روکا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرا کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، لیکن انہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کا ایک یہ بیان دیکھیں خاصیت کہ جس نے بھی اپنے نبی کی بات مانی وہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہوا اور آخرت میں بھی، اور جس نے اپنی نبیوں کی باتوں کو ٹھکرایا، تکبر کرا، کینہ رکھا، تو اس دنیا میں تو ذلیل و خوار ہوا ہی وہ، لیکن آخرت میں اس کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ رکوع نمبر 11 پہ فرمایا کہ قرآن حکیم کی عظمت کیا ہے۔ اب اس رکوع میں عظمت قرآن کا بیان ہوا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جسے اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب پر نازل کرا، آپ علیہ السلام کے پیارے اور پاکیزہ دل پر نازل کرا۔ مشہور واقعہ آتا ہے نا کہ آپ علیہ السلام جب چھوٹے تھے، حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی رضاعی ماں تھیں، وہ آپ کو لے گئی تھیں، تو جبریل میرے خیال 7 یا 8 برس کی اس پر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی دفعہ دل شک ہوا، پہلی دفعہ جبریل امین نے آپ کا دل چاک کرا اور اس کے اندر سے جو بھی گناہوں کے ذرات تھے، جو بھی چیزیں تھیں فطرتی شیطان کی طرف سے، اس کو نکال کے اس لوتھڑے کو باہر پھینک دیا اور آپ کے دل کو بالکل پاک و صاف کر دیا۔ صحیح بالکل حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم کی۔ فرمایا کہ یہ نزول اللہ کے الفاظ کے ساتھ واضح عربی زبان میں ہوا، اس قرآن کا نزول، اس کے نزول کی پیشن گوئیاں سابقہ آسمانی کتابوں میں اللہ رب العزت نے دے دی تھیں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں اللہ نے فرما دیا تھا کہ اب میں ایسی ایک کتاب نازل کرنے والا ہوں اور ایسا ایک نبی آنے والا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فرمایا جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے وہ عذاب سے دوچار ہوں گے۔ قرآن نہ کسی کاہن کا کلام ہے اور نہ ہی شاعر کا۔ اب شاعروں کی پیروی کرنے والے گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ شاعر اکثر یہ ہوتے ہیں کہ وہ جس محفل میں جاتا ہے نا اس محفل کی طرز سے بات کرتے ہیں، غم کی محفل ہو، خوشی کی محفل ہو، عشق کی کوئی اس کی ایسی محفل ہو،
تو وہاں جائیں گے اسی کی طرز میں بات کریں گے. لیکن قرآن کی خاصیت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس محفل میں بھی جاتے تھے اس کو لے کر ایک ہی چیز، اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اے اللہ کے بندو اللہ پر ایمان لے کر آ جاؤ جو میرا اور تمہارا بلکہ تمام کائنات کا رب ہے، تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے. تو یہ جانتے تھے سب لوگ، مشرکین بھی یہ جانتے تھے. جو قرآن ہے نا یہ کوئی عام زبان نہیں ہے، عام کلام نہیں ہے، کیونکہ بڑی فصیح عربی جاننے والے فصحاء شعراء عرب کے اندر آئے. لوگ کیا کہتے تھے، جیسے مکہ کے اندر کوئی بڑا شاعر آتا، کہتے بھائی ایک شخص ہے جو اس بات کو پیش کرتا ہے کہ میرے اوپر ایک کتاب نازل ہوئی ہے، اس کے پاس نہیں جانا، تم بیمار ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. اب شعراء تو شعراء ہوتے تھے نا. ایک واقعہ آتا ہے، ذہن سے اس کا نام نکل گیا ان کا. تو بہرحال جب وہ مکہ کے اندر داخل ہوئے تو ان کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا کہ سب لوگوں نے انہیں کہا کہ بھائی آپ، ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر اللہ نے کتاب نازل کی ہے. تو شاعر تھے بہت بڑے، کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کا علاج کرا ہے، پھر یہ کیا چیز ہے. اس کو پتہ نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت ہے، کیا وقت ہے. جیسے آپ علیہ السلام کے پاس پہنچا، کہنے لگا کہ مجھے ایسا ایسا پتہ چلا ہے. آپ علیہ السلام نے خطبہ حاجہ اس کے سامنے پڑھ کے سنا دیا. خطبہ حاجہ کیا ہے؟ خطبہ جمعہ جو کہلاتا ہے، خطبہ نکاح بھی جو کہلاتا ہے. اس کا اصل نام کیا ہوتا ہے؟ خطبہ حاجہ اس کو کہتے ہیں. خطبہ جمعہ جو ہم پڑھتے ہیں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ خطبہ حاجہ کہلاتا ہے. آپ علیہ السلام نے پڑھ کے سنایا. آیا تو نبی علیہ السلام کا علاج کرنے، لیکن خود مریض بن گیا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے سے خطبہ حاجہ پڑھ کر سنا کر اس کا علاج کر دیا، مسلمان ہو گیا فوراً. کیونکہ آپ دیکھیں شعراء جو تھے نا وہ پہچان جاتے تھے کہ بھئی کلام کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اس میں یہی قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ یہ کسی شاعر کا نعوذ باللہ من ذالک کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے. تو لوگوں اس پہ ایمان لے کر آؤ. سورۃ النمل، اللہ کی بے مثال قدرتوں کا یہاں بیان ہوا ہے کہ رکوع نمبر 1 پہ فرمایا کہ قرآن کن کے لیے ہدایت ہے. اس رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ قرآن کریم ایک واضح کتاب ہے جو ان مومنوں کے لیے ہدایت ہے جو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور آخرت کے واقع ہونے پر پختہ یقین رکھیں. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دنیا کی عارضی لذتیں مرغوب کر دی جائیں گی، ان کے پاس اور گھیر کر لے کر آ جائیں گے. جس طریقے سے صحیح بخاری کے اندر حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ رب العزت نے جنت کو بنا لیا اور جہنم کو پیدا فرما دیا، دونوں کو، یہ بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، تو حضرت جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ دیکھ کر آؤ. حضرت جبریل گئے جنت میں تو اور جہنم میں بھی گئے، دونوں میں ہو کر آئے. جب اللہ کے پاس پہنچے اللہ کو بتایا اللہ جنت میں تو کوئی تیرا بندہ جا ہی نہیں پائے گا. کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت نے جنت کو اتنی کس سے گھیر دیا ہے؟ مشکلات سے. جنت کو بڑی کٹھن مراحل سے گزر کر انسان جنت میں پہنچتا ہے. صحابہ کرام کی آپ زندگیاں اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایک صحابی نہیں ہوگا جس نے ظلم و ستم نہ سہا ہو، فزیکلی طور پر یا کوئی اور طریقے سے. کوئی بھی ایک صحابی نہ ہوگا، ہر تمام کے تمام صحابہ کرام پر ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں. جبریل امین نے کہا اللہ جہنم میں تو پھر ہر کوئی داخل ہوگا. کیا وجہ؟ اللہ رب العزت نے جہنم کو آسائشوں سے گھیر دیا ہے، آسانیوں سے گھیر دیا ہے. کبھی آپ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، اللہ کے رسول نے اپنی مثال خود بیان کی کہ لوگوں میری مثال تم پر اس شخص کی طرح ہے کہ ایک شخص ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہ اس نے آگ جلائی، آگ جلانے کے بعد وہ وہاں بیٹھ گیا. اب بیٹھنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ پتنگے جانتے ہیں نا آپ، جو روشنی کو دیکھ کر اس کی چمک کو دیکھ کر آتے ہیں، وہ آ رہے ہیں ان کی طرف. اب وہ شخص وہاں بیٹھے وہ ان کو ہٹا رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ کہیں وہ اس آگ میں جل کر راکھ نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال بھی تم لوگوں پر اسی طریقے سے ہے. میں جہنم کے بالکل سرے پر بیٹھا ہوا ہوں، بالکل اس کی باؤنڈری پر بیٹھا ہوا ہوں، اور لوگ جہنم میں کھودنے کی کوششوں میں لگے ہوئے اور میں لوگوں کو ان کے پیچھے سے پکڑ کر نکالے جا رہا ہوں کہ لوگوں بچ جاؤ بچ جاؤ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بالکل اسی طریقے سے ہی ہے کہ آپ علیہ السلام آئے تھے لوگوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے اور جنت میں لے جانے کے لیے. رکوع نمبر 2 پہ فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کا فضل کیا تھا. انہوں نے اللہ نے ایسے لشکر عطا کیے جن میں انسانوں کے علاوہ جنات اور پرندے بھی شامل تھے. پھر انہیں پرندوں اور حشرات الارض کی بولیاں سمجھا دیں.
ہر کسی کی بولی جانتے تھے وہ، چاہے چوٹی ہو، پرندہ ہو، چرند ہو، بھیڑ بکریاں ہوں۔ ایک روز جب ان کا لشکر ایک ایسی وادی سے گزرا جہاں چوٹیوں کی کثرت تھی، تو ایک چوٹی نے پکار کر دیگر چوٹیوں سے کہا کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے۔ جب اس کی پکار سن کر حضرت سلیمان ہنس پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت سلیمان نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو دیکھا ہدہد غائب ہے، ایک پرندہ تھا۔ کہا کہ اس کو آنے دو، میں اس کی آج خبر لیتا ہوں۔ جیسے ہی وہ آیا، کہتا ہے کہ میں ایک جگہ گیا تھا، جو وہاں کی جو ملکہ تھی اور اس کے جو لوگ تھے وہ سورج کے معبود تھے، سورج کو پوج رہے تھے۔ حضرت سلیمان نے کہا اگر تو نے سچ بولا ہے تو صحیح ہے، لیکن اگر تو نے جھوٹ بولا نا، میں آج تیرے کو ختم کر دوں گا یہیں پہ۔ تو رکوع نمبر 3 پہ فرمائے گئے ملکہ سبا کا قبول اسلام۔ اس رکوع میں بیان ہوا کہ ملکہ کی مشاورت کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان نے پہلے کیا کرا، دعوت پیش کر دی، ایک خط لکھ کے بھیج دیا کہ آپ لوگ اللہ پر ایمان لے کر آ جاؤ، ورنہ پھر تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے۔ اب ملکہ نے مشاورت کری اپنے اہل خانہ سے، پوچھا کہ اب ہم حضرت سلیمان کے پیغام کا جواب کس طرح دیں؟ فرمائے کہ ہم پوری قوت سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیے کرنا کیا ہے؟ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی کو فتح کرتے ہیں تو بستی کو اجاڑ دیتے ہیں اور باضمیر لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ اب ملکہ نے یہ چیک کرنا چاہا کہ یہ بادشاہ کیسا بادشاہ ہے، ذرا ہم بھی تو دیکھیں۔ تو اس نے کچھ تحائف بھجوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور ان کے بادشاہ کے مزاج کا اندازہ لگاتی ہوں کہ آیا وہ دنیا پرست ہے یا نہیں۔ حضرت سلیمان نے ملکہ کے بھیجے ہوئے تحائف کو لوٹا دیا۔ ملکہ کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت سلیمان عام بادشاہوں سے مختلف ہیں۔ وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، مشرکانہ عقائد سے توبہ طائب ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے نا اللہ کے، تو نبی کو یہ جائز نہیں ہوتا بالکل بھی۔ رکوع نمبر 4 پہ فرمائے کہ قوم سمود کی سازش اور اس کا انجام کیا ہوا۔ اس رکوع میں قوم سمود کی بدبختی کا ذکر ہے کہ حضرت صالح نے اس قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی، قوم نے اس دعوت کو بڑی حقارت سے ٹھکرا دیا اور حضرت صالح سے عذاب لانے کا مطالبہ کیا۔ اس بدبخت قوم کے 9 سردار تھے، انہوں نے طے کیا کہ ہم رات میں حضرت صالح کے گھر پر حملہ کر کے انہیں اور ان کے تمام اہل خانہ کو ہلاک کر دیں گے اور بعد میں اس جرم کا اعتراف کرنے سے انکار کر دیں گے۔ یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئی تھی کہ جب مشرکین مکہ کا میٹر بالکل ہی آؤٹ ہو گیا نا، اب وہ سمجھ گئے تھے کہ اب ہماری جو کوشش ہے وہ ہر چیز اب ناکام ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے بہت تیزی سے پھیل رہا تھا مکہ میں۔ انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیرا تنگ کر لیا آپ کے گھر پہ۔ اس سے پہلے آپ کو ہجرت کی اذن آ چکی تھی کہ آپ علیہ السلام آپ بس ہجرت کر لیں۔ مشہور واقعہ کہ حضرت علی کو بستر پہ لٹا دیا اور وہاں سے نکل گئے۔ تو مشرکین باہر کھڑے ہوئے تھے لیکن دیکھ نہیں پائے آپ علیہ السلام کو۔ یہ بھی آپ کا ایک معجزہ تھا کہ اللہ نے آپ کو ان کی نظروں سے اوجھل فرما دیا۔ تو یاد رکھیں کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کے کام میں لگ جاتا ہے تو اللہ رب العزت خود پھر اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اب اسی طریقے سے ہم چلیں گے 4 کر کے، تاکہ اور اچھے طریقے سے سمجھنے کا موقع ملے، کیونکہ اب آخر کے 9 اور 10 دن ہی رہ گئے۔ ایام معدودات، ایام معدودات کے چند روز کے دن ہوتے ہیں، آپ خود دیکھ لیں۔ ابھی رمضان شروع ہوئے تھے، پہلا روزہ تھا اور آج الحمدللہ 18واں چل رہا ہے، 17-18واں۔ تو یہی ایام معدودات ہوتے ہیں، چند ایام کے دن ہوتے ہیں، چند گنتی کے دن ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ سے دعا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔